ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے ملاقات مان لی۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی اجازت اور ہدایت پر آرمی چیف سے ملے، اپنے معاملے آرمی چیف کے سامنے رکھ دیے۔ ملاقات پر سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل بھی آ گیا۔ کہا بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی، انہیں بتایا گیا سیاسی معاملوں پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں۔ آرمی چیف نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو انوائٹ کیا ہے۔ یس، میری ملاقات پروگرام میں ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے، دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اعتماد بلڈ اپ ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملنے کے بعد علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر ملاقات کو خوش آئند کہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کو انوائٹ کیا ہے۔ آرمی چیف نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے اچھی بات ہے، انہوں نے پہل قدمی کی ہے اس چیز میں۔ عمران خان نے اس کو خوش آئند کہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ وہ کوئی کام بانی کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملاقات پر کہا کہ ہم نے تو دروازے کھلے رکھے تھے، دوسری طرف سے ہی بند تھے۔ یس، میری ملاقات پروگرام میں یس میری ملاقات پروگرام میں جس طرح میری ملاقات ہوتی ہے میں تب کہتا ہوں جب خان صاحب کی طرف میرے پاس انسٹرکشن ہوتے ہیں، خان صاحب ہی کی ہدایات اور پرمیشن کے مطابق کرتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے، ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے، دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں اعتماد کی فضا بن رہی ہے، تبھی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں تو اعتماد بلڈ اپ ہوا ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ادھر سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے پشاور میں بات چیت سیکورٹی اور انسداد دہشت گردی امور کے تناظر میں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملوں پر بات کرنے کی کوشش کی، جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملوں پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں۔ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ سیکورٹی معاملوں پر بات چیت کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ آرمی چیف سے ملاقات میں سیاست پر بھی بات ہوئی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے سیکورٹی ذرائع سے چلنے والی خبر کی تردید کر دی۔ پروگرام آف دا ریکارڈ میں ملاقات کا احوال بتا دیا۔ کہا پہلی ملاقات سیکورٹی معاملات سے متعلق تھی، محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی ہے۔ وہاں پر سی ایم کے پی کے نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے۔ جس طرح میں نے ان کے 2-3 ٹکرز دیکھے ہیں، اس بات کی تو میں تردید کروں گا۔ گوہر صاحب نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تو ان سے کہا گیا آگے سے کہ وہ سیاستدانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے جا کے بات چیت کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے۔ ویسے سے آگے تو پھر 1.5 سال ہی ہے نا، میرا نہیں خیال ہونا بھی نہیں ہے۔ دس مچ ٹائم لیفٹ سر۔ کمیشن نہیں تو مذاکرات بھی نہیں، پی ٹی آئی نے شرط رکھ دی۔ تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبے پیش کر دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے بغیر نگرانی ملاقات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ 9 مئی واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے جائزے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اصولی اپنا فیصلہ ہمیں بتانا ہے کہ کمیشن بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ انکار ابھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے۔ میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نظر نہیں ہوگی، کوئی حالات فٹ نہیں ہوں گے، اس ماحول میں ہونی چاہیے۔ 2 مطالبات ہیں، اگر جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایگری نہیں کرتی تو پھر اگلا سیشن۔ جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا تو مذاکرات ختم۔ پی ٹی آئی نے حکومت کو 3 صفحات پر مشتمل مشروط تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ حکومت نے 7 دن کے اندر اندر تحریری جواب دینا۔ تحریری مطالبات میں پہلا مطالبہ چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا تھا۔ پہلا کمیشن بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت اور 9 مئی واقعات کی تحقیقات کرے، جس میں سی سی ٹی وی ویڈیو کا جائزہ بھی شامل ہو۔ دوسرا کمیشن 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات کی تحقیقات کرے۔ انہوں نے اصولی اپنا فیصلہ ہمیں بتانا ہے کہ کمیشن بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ اتفاق نہیں ہوتا تو آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمیشن بنا دیا جائے، انکار ابھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے۔ انکار ابھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی کا دوسرا مطالبہ تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانتیں منظور کرنا اور سزا یافتہ رہنماؤں کی سزائیں معطل کر کے انہیں رہا کرنا ہے۔ ہمارے لوگوں کی ضمانتیں ہونے دی جائیں، سرکار مداخلت نہ کرے۔ پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، علامہ ناصر عباس، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا نے دستخط کیے۔
ذرائع کا کہنا ہے حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا چوتھا دور 28 جنوری کو ہوگا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے پیر کو ملاقات کرائی جائے گی۔ میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر کسی کٹکن کے ان مانیٹرڈ نظر نہیں ہوگی، کوئی آلات فٹ نہیں ہوں گے، اس ماحول میں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن مینڈیٹ واپسی کے بنیادی مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جس معاملے پر نظر ثانی ہو چکی انکوائری کمیشن کا جواز نہیں بنتا۔ عرفان صدیقی نے کہا اپوزیشن کے مطالبات حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہیں، کمیشن بنانے کے مطالبے پر انکار کر رہے ہیں نہ ہی اقرار۔ بانی پی ٹی آئی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات تو گھر، بازار یا چوک میں ہو سکتی ہے، جیل میں مشکل ہے۔ دو بنیادی مطالبات ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس سے وہ سردار ہو گئے۔ جو انہوں نے گورنمنٹ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو کمیشن سیٹ اپ ہے۔ جب ایک معاملہ آلریڈی اس کے اوپر جوڈیشل ریویو ہو چکا ہے، جو انکوائری کمیشن چاہتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ مطالبات بھی ایسے ہیں، دستاویز کم ہے، حکومت کے اوپر چارج شیٹ زیادہ ہے۔ ایک کمیشن بنا دیا جائے، انکار ابھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے۔ پھر مطالبہ آیا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے، آزادانہ ماحول ہو۔ آزادانہ ماحول کے تقاضے گھروں میں یا بازاروں میں یا چوراہوں میں یا چوکوں میں تو ہو سکتے ہیں، جیلوں میں بڑا مشکل ہوگا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والی کشتی کو حادثہ، 44 پاکستانی بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 86 تارکین وطن کی کشتی جو 2 جنوری کو موریتانیہ سے روانہ ہوئی تھی، جس میں 66 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ رباط میں پاکستانی سفارت خانے نے کشتی حادثے سے آگاہ کیا۔ موریتانیہ سے روانہ ہونے والی کشتی مراکش کی بندرگاہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ پاکستانیوں سمیت زندہ بچ جانے والوں کو کیمپ منتقل کیا گیا۔ رباط میں پاکستانی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سفارت خانے سے ٹیم پاکستانیوں کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی۔ وزارت خارجہ میں کرائسس رسپانس سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والی کشتی کو حادثہ، 44 پاکستانی بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 86 تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو موریتانیہ سے روانہ ہوئی تھی، جس میں 66 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 36 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ رباط میں پاکستانی سفارت خانے نے کشتی حادثے سے آگاہ کیا ہے۔ موریتانیہ سے روانہ ہونے والی کشتی مراکش کی بندرگاہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ پاکستانیوں سمیت زندہ بچ جانے والوں کو کیمپ منتقل کیا گیا۔ رباط میں پاکستانی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سفارت خانے سے ٹیم پاکستانیوں کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ میں کرائسس رسپانس سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔ کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں گجرات کا عمر فاروق بھی تھا۔ نمائندہ ARY نیوز عامر بٹ نے جاں بحق ہونے والے نوجوان کے بھائی سے بات کی ہے۔ کے نواحی گاؤں جوڑا کرنالا میں عمر کے گھر پر موجود ہوں، جو مراکو کشتی حادثہ کے دوران اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ تقریباً 4 مہینے پہلے ہمارا بھائی ادھر پاکستان میں تھا، عمر فاروق موریتانیہ تک لے کر گیا بائی ایئر، آگے پھر اس نے اسپین لے کے جانا تھا ادھر سے۔ آخری بات ہماری اس سے ہوئی ہے 2 تاریخ کو جنوری کو، وہ کشتی میں بیٹھ رہا تھا، بھائی بتا رہا تھا 40 کی کیپیسٹی ہے کشتی کی اور اس میں 86 لوگ ہیں، جس میں پاکستانی ہیں 65۔ تو ان میں سے ایک 2 زندہ تھا ہمارے گاؤں کا، تو اس نے ہمیں رابطہ کیا، اس کا نام تھا زاہد بٹ۔ اس نے بتایا صاحب کو کہ جو لڑکے ساتھ ہیں ہمارے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سمندر میں ان کی لاشیں انہوں نے پھینک دی ہیں۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ سینکڑوں فلسطینی نعرہ تکبیر اور آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، سجدہ شکر ادا کیا۔ پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹے گی۔ ایک اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی چھوڑے جائیں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ میں حماس کا کوئی سیاسی یا عسکری کردار نہ ہو۔ امریکی دفتر خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلیارڈ سے لندن میں ARY نیوز کے نمائندے فرید قریشی سے بات کی ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ
امریکی دفتر خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ موجود ہیں. جنگ بندی اور یہ لڑائی کی خاتمے کا سمجھوتے جو ہے وہ ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے تک پروگریس کریں گے. پہلے مرحلے 6 ہفتے کا ہے. امریکہ، مصر، قطر سب اسرائیل اور حماس پر پریشر کرنے رہیں گے. مستقبل میں ہم حماس کے لیے کوئی فوجی یا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ حماس کا غزہ میں فیوچر میں کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی عسکری، نہ فوجی، نہ سیاسی رول؟ ہمارا امریکا نقطۂ نظر ایسا ہے. کیا یہ سیز فائر اس تنازع کا مستقل حل ہے؟ امریکی حکومت کی امید ہے کہ یہ دیرپا حقیقی امن کا پہلا قدم ہے. آپ نے مارگریٹ میکلاؤڈ کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر ایک دیرپا امن کا اس خطے کے اندر پہلا قدم ہے، اور امید ہے کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے غزہ کے اندر، اس کے خاتمے کے لیے بھی ساری جو علاقے کے فریقین ہیں وہ مل کر اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب میں تاجروں کو 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ بلا سود ملے گا. صوبائی حکومت آسان کاروبار کارڈ لے آئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں آج قرضہ لیں، کل سے اپنا کام شروع کریں. کسی NOC لائسنس نقشہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں. چھوٹی فیکٹری یا پلانٹ لگانے کے لیے حکومت پنجاب مفت زمین دے گی. چیف منسٹر آسان کاروبار کارڈ لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ کو 3 کروڑ تک کا قرضہ 100% انٹرسٹ فری ملے گا. آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی نقشہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں. قرضہ ملنے کے بعد اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو ٹربل شوٹنگ کے لیے بھی، آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. آج قرضہ لے لیں اور کل سے اپنا کام شروع کر دیں. اگر آپ کو کوئی چھوٹی فیکٹری یا پلانٹ لگانے کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بالکل کنسیشنل ریٹس پہ جو زمین ہے وہ دیں گے. آلموسٹ مفت ہے وہ زمین. بالی ووڈ اداکار سیف علی خان گھر میں چاقو حملے میں شدید زخمی ہو گئے. اداکار کو رات 2:30 بجے ڈاکو سے مزاحمت پر چاقوؤں کے وار لگے. خون میں لت پت سیف علی خان کو بیٹے ابراہیم نے رکشے میں ہسپتال پہنچایا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے سیف کو چاقو کے وار سے 6 زخم آئے. سرجری مکمل ہو گئی، حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس نے سیف علی خان کے گارڈ سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا. کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ ہونے والے 2 بچوں کو پولیس تاحال تلاش نہیں کر سکی ہے. رشتہ داروں کا پریس کلب پر احتجاج. مظاہرین نے مطالبہ کیا 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی کو جلد تلاش کیا جائے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چاند نواب سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب پہ. گارڈن کے علاقے سے 14 جنوری کو 2 معصوم بچے علیان اور علی رضا کو اغوا کر لیا گیا تھا. یہاں یہ فیملی کراچی پریس کلب پر پہنچی ہے. علیان کی والدہ بات کر رہی ہوں. ہمارے بچوں کے کچھ بھی پتہ نہیں، حکومت کوئی کسی نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جلدی آ جائے گھر پہ. انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں آیا. چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے ہمیں جلدی مل جائے. 3 دن ہو گئے، 3 دن گزر گئے. ان کی فیملی یہاں پہنچی ہوئی ہے، یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. یہاں یہ معصوم بچے بھی ہے. یہ بہن ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھائی آئے گا، میرے ساتھ کھیلے گا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملتان اسٹیڈیم میں اسپن ٹریک تیار. 3 اسپیشلسٹ اسپنرز پر مشتمل قومی پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا گیا. پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا. سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے. ایسی ٹیم بننا چاہتے ہیں جسے ہرانا حریفوں کے لیے چیلنج ہو. قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود کی ملتان میں پریس کانفرنس. کہا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز اگلے ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل کے اعتماد کے لیے اہم ہے. محمد عباس کو کنڈیشن کی وجہ سے آرام دیا گیا. پاک بھارت میچ ہمیشہ ہی بہت بڑا ہوتا ہے. دونوں ٹیمیں 23 فروری کو ٹکرائیں گی، لیکن سوشل میڈیا پر ابھی سے باتیں شروع ہو گئیں. سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں مجھ سمیت پاک بھارت میچ کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے. بگ بیش لیگ میں میچ کے دوران گابا اسٹیڈیم میں ڈی جے اسٹینڈ کے قریب آگ لگ گئی. تماشائی خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے. کھلاڑی بھی پریشان ہو گئے. ہوبارٹ اور برسبین کے درمیان میچ روکنا پڑا. برسبین انتظامیہ نے کچھ دیر میں آگ پر قابو پا کر میچ دوبارہ شروع کرا دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.